والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے تو اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ سمود کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے ہم قبیلہ صالح علیہ السلام کو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا زمین سے پیدا کیا کہ ایک معنی یہ ہے کہ مٹی سے اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر آپ سے نسل اصلاح آگے بڑھا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تمہیں اس میں بسایا اب اس لفظ کو آپ دیکھیں وَاسْتَعْمَرَ اس میں عمر کے الفاظ ہیں عین میم را یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں تو اس میں مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لمبی عمریں عطا فرمائی خاص طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو فرمایا گیا اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ قومیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں کئی 100 سال وہ جیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ کا تم پر فضل ہے تمہیں اس میں لمبی عمریں عطا کی ہیں اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے بسایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے اور انعامات سے سرفراز فرمایا ہے فاستغفروہ تو تم اس سے بخشش طلب کرو معافی طلب کرو استغفار کرو جو غلطیاں ہو گئی تم نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کی صالح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو تم بے اعتدالیوں کا شکار تھے ان سب کو چھوڑ کر اب اللہ کے نبی تمہارے درمیان رونق افروز ہیں ان کی بات کو تسلیم کر کے ان کی دعوت کو قبول کر کے تم اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے سابقہ گناہوں پر بخشش طلب کرو ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع لے آؤ یہ ہے ترتیب کہ پرانے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت استغفار کر کے پھر اس کی طرف رجوع لے آئے یعنی اس کی بارگاہ میں ثابت قدمی کے ساتھ اب گناہ سے بچتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں اور اس کو سادہ لفظوں میں اگر کہیں تو یہ معنی ہے کہ گناہ سے توبہ کر کے پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے نہ جانا گناہ کی طرف دوبارہ مشغول نہ ہونا یہی توبہ کی اصل حقیقت ہے اور اگر کوئی انسان کسی گناہ کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا رہے تو حدیث مبارکہ میں اس کو اللہ سے مذاق کرنے سے ثابت کیا یعنی پکا ارادہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اب صرف زبان سے استغفار کرتا رہے توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی جرم پر وہ نادم ہو تو اس عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ آئندہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا اور پھر جب عزم پختہ تھا اور کسی وجہ سے دوبارہ مشغول ہو گیا پھر توبہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے اور پھر اگر اللہ نہ کرے مشغول ہو گیا پھر توبہ کرے تو اس خوش نصیب کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ پر ہی خاتمہ عطا فرمائے گا دونوں باتوں میں فرق ہے پہلا وہ شخص ہے کہ جس کا ارادہ وہی ہے کام کرنے کا اور وہ گناہ کا عزم کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو ایسے شخص کی توبہ یہ توبہ کی شرائط و تقاضوں پر نہیں اترتی اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ اپنے طور پر پکا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر نفس و شیطان کے بارے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب توبہ کر رہا تھا اس کو پکا عزم تھا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اگرچہ بار بار توبہ کرے پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر خاتمہ نصیب فرماتا ہے ان ربی ان یعنی بے شک ربی میرا رب قریب قریب ہے مجیب کے معنی ہے دعا کو قبول کرنے والا ہے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے قالو انہوں نے کہا یا صالح قد کنت فینا مرجوا ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی یعنی جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اظہار نہیں فرمایا تھا تو اس وقت یہ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ آپ کے
عالی اخلاق تھے، سخاوت کیا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں اپنا سردار بنائیں گے، ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیں گے. لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا تو وہ باغی ہو گئے. تو کہنے لگے قد کنت فینا مرجومن، ہمیں آپ سے بڑی امید تھی، قبل ھذا، اس سے پہلے جب آپ نے توحید کا پیغام دیا، اس سے پہلے ہم بڑا آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اس سے کہ جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجتے ہیں ان کی پوجا کرنے سے آپ نے ہمیں منع کر دیا، ان کی عبادت کرنے سے منع کر دیا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، تو اس معاملے میں ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی اب ہمیں آپ کی شخصیت مشکوک لگتی ہے، نہ جانے آپ کے کیا مقاصد ہیں. آپ پہلے تو بڑے اچھے انسان تھے، ابھی آپ نے ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھیرنا شروع کر دیا ہے. یہ اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں، ان سے اتنی بے باکانہ انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم، ذرا بتاؤ صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، جب میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، میرے پاس اللہ کے نبی ہونے کے دلائل ہیں، میری ذات تمہارے سامنے موجود ہے اور اللہ کا کلام میں تمہیں سناتا ہوں، معجزات میرے پاس موجود ہیں، یہ ساری دلیل، سارے شواہد موجود ہیں. وآتانی منہ رحمتاً، اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، اس کا فضل ہر لمحے میرے شامل حال ہے، میری مدد وہ فرماتا ہے. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میری کون مدد کرے گا؟ تو میرا مشن ہے، میری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی طرف سے میرا یہ ذمہ ہے، مجھ پر یہ ذمہ ہے کہ میں اس کی دعوت تم تک پہنچاؤں. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے. یعنی تمہاری جو باتیں ہیں کہ میں تبلیغ دین چھوڑ دوں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام چھوڑ دوں، تو یہ تو سراسر نقصان ہے. تخسیر خسارے سے نکلا ہے، خسارے کے معنی نقصان. اگر میں اللہ کے پیغام کو چھوڑ دوں تو یہ سراسر نقصان ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ جو معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ ظاہر فرمایا تھا، یہ ایسا شاندار معجزہ تھا کہ اس قوم نے جیسا ڈیمانڈ کیا ویسے ہی آپ نے معجزہ ظاہر فرمایا. اور وہ حاملہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، دودھ دینے والی اونٹنی ہے، اور وہ پہاڑ کو شق کر کے پہاڑوں کے درمیان سے تشریف لاتی ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک کی دیگر آیات میں ہے. ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور اپنی قدرت کے معجزے کی صورت میں حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو یاد رکھیے گا، معجزہ جو ہے وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، گواہی ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور جو انہوں نے یہ معاملہ ظاہر فرمایا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے. اور معجزے کے لفظی معنی ہی یہی ہے کہ وہ سامنے والے کی عقل کو عاجز کر دے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جائے. یہ ایسی بات ہے کہ جو ہماری عقل سے ماوراء ہے، اور واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قدرت ہے. اتنا واضح معجزہ تھا اور اتنی واضح یہ تبلیغ تھی کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. فرمایا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها، تم اسے چھوڑ دو. تأکل فی ارض اللہ، کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور پیے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن قوم کا جتنا بھی پانی ہے، جتنا بھی تالابوں میں چشموں میں پانی نکلتا ہے، وہ سارا کا سارا یہ اونٹنی پیے گی، اور ایک دن قوم کے پانی پینے کی باری ہوگی. اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس دن وہ پانی پیتی اس دن اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا. تو ان کے لیے انعام و اکرام بھی ہے
نعمت کی فراوانی بھی مل رہی ہے، اتنی وافر مقدار میں پوری قوم کو دودھ بھی مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صالح علیہ السلام کی صداقت پر دلیل اور گواہی بھی آ گئی، لیکن ان کے اندر کا بغض اور کینہ تھا کہ جو انہیں حق تسلیم کرنے سے روکتا رہا۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے برائی کے ارادے سے مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہ کہیں تمہیں قریب کا عذاب، قریب کے معنی جلد آنے والا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے۔ آپ نے تنبیہ فرمائی۔ یہ حضرات انبیاء کی آپ سیرت کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں تو یہ بات ہمیں بالکل نمایاں نظر آتی ہے کہ جس نبی نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، انہوں نے آگے سے معجزے کا مطالبہ کیا، اور معجزہ جب دکھا دیا گیا اور پھر وہ معجزے کے منکر ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہی ترتیب ہمیں مختلف انبیاء کی سیرت میں، ان کے احوال میں، قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوئی ان میں نظر آتی ہے۔ تو آپ نے پہلے تنبیہ فرما دی کہ معجزہ تم نے خود طلب کیا ہے، تمہاری خواہش کے مطابق معجزے کا ظہور ہوا ہے، اب اگر معجزے کا انکار کیا تو اللہ کا قریب عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ پہلے ایک شخص تھا جس کا نام قدار مفسرین نے لکھا ہے، اس کو انہوں نے تیار کیا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹی۔ جب وہ زمین پر گر گئی تو اس نے ذبح کر دیا اور اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی۔ وَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، آپ نے فرمایا کہ تم فائدہ اٹھا لو فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، اور ایام یوم کی جمع ہے، 3 دن تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، 3 دن کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن انہوں نے یہ حرکت کی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کی علامتیں اس طرح ظاہر فرمائیں کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، یعنی بدھ کے دن۔ جمعرات کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، جمعے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے، اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ ذالک وعد، یہ وعدہ ہے، وعد کے معنی وعدہ ہے، غیر مکذوب، مکذوب کذب سے نکلا ہے، کذب کے معنی جھوٹ، غیر مکذوب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب تم پر آتا رہے گا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، معہو، حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے، جو اہل ایمان تھے، انہیں ہم نے عذاب سے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو محفوظ فرمایا۔ باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک و برباد ہوئی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوی، طاقتور، عزیز، غالب ہے، عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، تو ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ اتنی طاقتور قوم، اتنے قد و کاٹ، اتنی ان کی عمریں، اور حال یہ ہوا کہ ایک آواز کی چنگھاڑ سے ساری کی ساری قوم اللہ نے ہلاک فرما دی۔ یہ ہے اللہ کی طاقت و قدرت، اور اس کے مقابلے میں چاہے دنیا کا کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق، اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، جس کے جتنے بھی ٹھاٹ باٹ ہوں، جتنا بھی اس کے احباب اور جتنا بھی اس کا سرکل ہو، سب جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرے ہوئے تھے، سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسا کبھی اس علاقے میں وہ بسے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کے سارے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، بے شک سمود کے لیے، سن لو سمود کے لیے دوری ہے، یعنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا۔ اتنا قریب ان کی ہدایت تھی، اللہ کے نبی موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، اتنے دلائل و شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنی نافرمانی